گستاخ رسول علی مرزا جیلمی جہنمی سے جب یہ سوال ہوا کہ غازی ممتاز قادری صاحب یہ غازی ہیں یا قاتل، تو بجائے کہ جواب دینے کے اس نے اینگی پھینگی مار دی، مگر جواب نہیں دیا۔ ایسے میں ممتاز قادری قاتل ہے یا غازی ہے؟ میرا خیال ہے اب تو بریلوی علماء نے خود اپنی کلیریفیکیشن دے دی ہے، اب تو یہ پرانا سوال ہو گیا۔ مولانا الیاس قادری صاحب کی ویڈیو آ گئی ہے ادے پور واقعے کے اوپر، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میری کوئی یہ تعلیمات نہیں ہے، یا وہ قانون ہاتھ میں لے، یہ قانونی کارروائی ہے، قانون کے معاملات ہیں۔ تو یہ ممتاز قادری صاحب ان کے مرید تھے۔ اسی طریقے سے ان کے بعض اور علماء چھوٹے لیول کے آئے ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ اعلیٰ حضرت سے فتوے دکھائے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے، کوئی قانون ہاتھ میں لیتا ہے، تو قانون کا کام ہے کہ اس شخص کو سزا بھی دے۔ ایسے میں اس نے یہ بات کی کہ جو بھی بندہ قانون ہاتھ میں لے گا ناموس رسالت پر پہرا دیتے ہوئے اسے سزا بھی دی جانی چاہیے، جبکہ یہ بات سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے بھی خلاف ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ مرزا جیلمی جہنمی جب دن بھر یہ بات کرتا رہتا ہے کہ بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور، ایسے میں وہ کہتا ہے کہ ہم کتابوں کو مانتے ہیں، ہم احادیث کو مانتے ہیں، اس بات کو کر کے اس نے خود ہی حدیثوں پر ماننے کی بجائے حدیثوں کے خلاف بات کر دی، جیسے کہ بیشتر حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر جب صحابہ کرام نے ماورائے عدالت جو گستاخان رسول کو قتل کیا، تو ایسے میں سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا نہیں دی بلکہ ان کو باعزت بری کر دیا۔ یہ حدیث مبارکہ اس پر بیشتر دلالت کرتی ہیں۔ سب سے پہلے جو حدیث مبارکہ میں پیش کرتا ہوں، سنن نسائی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی نے جب ایک گستاخہ کو قتل کر دیا تو سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیوں قتل کیا؟ تو انہوں نے عرض کی سرکار کی بارگاہ میں وَتَشْتُمُوكَ فَانْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، عرض کی حضور وہ عورت آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، وہ میری لونڈی تھی، میں اسے منع کرتا رہا لیکن وہ باز نہیں آئی، ایسے میں نے چاقو لے کر کے اس کا پیٹ کاٹ دیا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ تو سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو فیصلہ صادر ہوا، سرکار جان عالم نے فرمایا الا اشہد ان دمہا حاضر، فرمایا گواہ ہو جاؤ کہ اس گستاخہ کا خون رائے گا گیا اور صحابی کو باعزت بری کر دیا۔ یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کوئی غازی حضور کی عزت پر پہرا دے گا تو اسے سزا نہیں دی جائے گی، جبکہ مرزا جیلمی نے اپنے کلپ کے اندر یہ بات کی کہ اگر کوئی قانون ہاتھ میں لے گا کوئی غازی تو اسے سزا دی جائے گی۔ یہ بات بالکل بھی سرکار جان عالم کی اس حدیث کے خلاف ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک اور حدیث مبارکہ جو موجود ہے سنن ابی داؤد کے اندر، یہ بات بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کسی غازی کو سزا نہیں دی جائے گی بلکہ سرکار جان عالم نے انہیں باعزت بری کر دیا۔ اور یہ حدیث مبارکہ جو موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں انا یہودیتن کانت تشتم النبی، فرماتے ہیں کہ ایک گستاخہ نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی، تو سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فابطلا رسول اللہ دمہا، فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے خون کو غرائگاہ قرار دے دیا اور فرمایا کہ صحابی کو باعزت بری کر دیا۔ یہ حدیث مبارکہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر ماورائے عدالت کوئی غازی عشق رسول اپنے عشق رسول کی بنا پر کسی گستاخ کو قتل کر دیتا ہے تو اس کو اسلامی اسٹیٹ کے اندر سزا نہیں دی جائے گی بلکہ اس کو باعزت بری کر دیا جائے گا۔ اور پھر تیسرے نمبر پر وہ واقعہ جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا کہ حضرت عمر بن الخطاب نے جب ایک منافق نے سرکار کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا تو حضرت عمر نے اس کی گردن کاٹ دی، حتیٰ کہ یہ معاملہ سرکار جان عالم کی بارگاہ کے اندر پہنچا کہ کیا عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کا جو قرآن اترا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فرمایا کہ محبوب عمر نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا کہ جس نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بھی یہ فیصلہ آ گیا، جو سرکار کا فیصلہ نہیں مانتا وہ بھی گستاخ رسول ہے۔ ایسے میں حضرت جبرائیل امین نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ سرکار انہ الفاروق فرق بین الحق والباطل، سرکار یہ عمر جو ہے یہ فاروق ہے، اس نے حق اور باطل کے درمیان میں فرق کر دیا۔ تو یوں سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے بھی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بھی حضرت عمر بن الخطاب کو باعزت بری کر دیا گیا، اور اس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اگر کوئی غازی حضور کی عزت پر پہرا دے گا تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی بلکہ اس کو باعزت بری کر دیا جائے گا۔
یوں مرزا جیلمی کا یہ بات کر دینا کہ اگر کوئی غازی قانون ہاتھ میں لے کر حضور کی عزت پر پہرا دے اور کسی گستاخ کو مار دے تو ایسے میں اس کو سزا دی جائے گی، یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مرزا جیلمی کے اندر غازیان اسلام کا کس قدر بغض موجود ہے، اور پھر وہ ان سے کس قدر خوف زدہ بھی ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ غازیان اسلام کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ کسی طریقے سے کوئی غازی حضور کی عزت پر پہرا نہ دے سکے۔ تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے، جبکہ گستاخانہ رسول کو قتل کرنے پر کسی غازی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ ایسے میں پیر الیاس ستار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا یہ کلپ بھی موجود ہے جس میں آپ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ اگر کوئی غازی رسول اللہ کی عزت پر پہرا دے گا تو اس کو اس طرح سے سزا نہیں دی جا سکتی جس طرح کسی مسلمان کو قتل کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے۔ کوئی محبت رسول میں ڈوب کر عشق رسول سے مغلوب ہو کر اپنے ہاتھ میں قانون لے لیتا ہے اور کسی گستاخ رسول کو کیفر کردار تک پہنچا دیتا ہے اور مار دیتا ہے، تب بھی حکم شرعی یہی ہے کہ اس کے لیے وہ سزا ہی نہیں ہے جیسے کہ ایک مسلمان کو جو قتل کر دے تو اس کو مطلب سزا دی جاتی ہے، قصاص لیا جاتا ہے، ایسی سزا نہیں ہے۔ اور نہ صرف یہ، اگر کوئی گستاخ حضور کی شان میں بید بھی کرتا ہے تو پھر وہ تو مسلمان بھی نہیں رہتا، اور ایسے میں اگر کوئی ذمہ ہو تو اس کا ذمہ بھی خارج ہو گیا۔ اس پر یہ بات موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے کے اندر جس وقت مہاجر بن امیہ نے ایک گستاخہ جس نے گستاخی کی تھی اس کی زبان اور ہاتھ کو کاٹ دیا، تو ایسے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ان کی طرف خط لکھا اور فرمایا کہ اگر کوئی گستاخ گستاخی کرتا ہے فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد او معاہد فہو محارب غادر، فرمایا جس بندے نے حضور کی شان میں بید بھی کی اگر وہ مسلمان تھا تو وہ مرتد ہو گیا، اور اگر وہ ذمی تھا تو اس کا ذمہ ختم ہو گیا اسلامی ریاست سے۔ تو ایسے میں اگر کسی مسلمان نے، اگر کسی عاشق رسول نے کسی گستاخہ کو، اگر کسی غازی نے کسی گستاخہ کو یا گستاخ رسول کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اسے بالکل بھی سزا نہیں دی جائے گی، ہاں اس کو نہ قتل کیا جائے گا، بلکہ یہ حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، جو مسلمان کسی کافر کو قتل کر دیتا ہے، اگر کوئی غازی کسی کافر کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا لا یقتل مسلم بکافر، فرمایا کسی کافر کے بدلے میں کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو ایسے میں ان تمام دلائل کے بعد میں مرزا علی جیلمی جہنمی کو یہ جواب دیتا ہوں کہ بدبختہ گستاخ رسول کو سزا دی جا سکتی ہے مگر مجاہد رسول کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ بلکہ حقیقتاً فقہائے کرام نے کتب فقہ میں مصرح ارشاد فرمایا ہے کہ جس مرتد کو بے حکم بادشاہ قتل کر دیں، یعنی کوئی شخص کسی مرتد کو بادشاہ کے حکم کے بغیر قتل کر دے اسے بادشاہ سزا دے۔ اور حسام الحرمین کے حوالے سے جو بات کی کہ مرتد کو اگر کوئی بندہ مار دے تو پھر اس کو سزا دی جانی چاہیے حکام کی طرف سے، تو میں اس پر یہ بات کرتا ہوں اگر اسے سزا بھی دی جائے گی تو مرتد کا تو کوئی اور حکم ہے، وہ عام مرتد کے لیے ہے، غازی رسول کے بارے میں اس کو باعزت بری کر دیا جائے گا۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اس عاشق رسول غازی ممتاز حسین کی سزا موقوف ہو جائے۔ پروردگار یہ زندہ سلامت اپنے بچوں کے پاس